إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله سارے مل کے درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر من مغرق خذ بيدي سهل لنا أشقالنا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروڑوں درود و سلام تاجدار کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حضرت گرامی اللہ کریم کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی کلمات بینات آپ کے سب نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا خالق کائنات مالک کائنات ان کلمات بینات میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی معراج کا ذکر فرماتا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کو جو رب ذوالجلال نے مشاہدات کروائے ان کا ذکر خالق کائنات مالک کائنات نے ان کلمات بینات میں بیان فرمایا جیسا کہ پچھلے جمعہ المبارک کو بھی ان کلمات پر گفتگو ہوئی تھی اور آج فقط کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جو خالق کائنات مالک کائنات نے مشاہدات کروائے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مختلف احوال دیکھے جو اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کو دکھائے ان کا ذکر ہوگا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ سے ایک سوال ہے لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہ دی آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون ہے تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ دنیا تھی اگر آپ اس سے جواب دیتے تو آپ
کی امت دنیا کو آخرت سے ترجیح دیتی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کونے میں ایک بڑھیا کو دیکھا. وہ آپ کو پکار رہی تھی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھیا کی طرف توجہ نہ دی. تاجدار کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یہ دنیا ہے اور اس کی مثال اس بڑھیا کی ہے. جس طرح بڑھیا اپنی زندگی کی آخری منازل طے کر رہی ہے، ایسے ہی دنیا ختم ہونے والی ہے اور اس کی عمر اتنی رہ گئی جتنی اس بڑھیا کی ہے. یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو مختلف مشاہدات کروائے گئے اور دنیا مفسرین فرماتے ہیں کبھی نوجوان ہے اور کبھی دنیا کو بوڑھی عورت سے تشبیہ دی جاتی ہے. دنیا ذاتی طور پر نہ جوان ہے نہ بوڑھی ہے. فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک اسے نوجوان کہا جاتا ہے اور اس کے بعد حضور کی بعثت مبارکہ تک اسے ادھیڑ عمر کی عورت کہا جاتا ہے اور اس کے بعد تا قیامت تک اسے بڑھیا کہا جائے گا. یعنی اس کا شباب اور اس کی تر و تازگی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ختم ہو گئی تھی اور فرمایا شباب یا بڑھاپا تو حیوانات میں ہوتا ہے اور دنیا کے لیے کون سا شباب ہے اور کون سا بڑھاپا. تو فرمایا یہ مثال بیان کی گئی ہے دنیا کی زندگی کی. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خیانتی جو خیانت کرنے والا انسان ہے اس کی مثال دکھائی گئی. ایک شخص ایک مرد لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھاتا ہے لیکن وہ اٹھا نہیں سکتا. باوجود یہ کہ وہ لکڑیوں کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر ڈالنا چاہتا ہے. تو یہ مثال بیان کی گئی کہ یہ خیانتی آدمی جو لوگوں کی امانتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا لیکن مزید امانتیں کو اپنے پاس رکھنے کی جدوجہد کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا کہ وہ آپ کے امتی ہیں جس کے پاس امانتیں رکھی جائیں اور وہ انہیں ادا نہیں کر پاتا اور دیگر امانات کے در پہ ہوتا ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام کو ایک بے نمازی شخص کی کیفیت دکھائی گئی. ایک قوم ہے جو سر پتھروں سے اس کے پھوڑے جاتے ہیں، سر پہ پتھر مارے جاتے ہیں، پھر ان کے سر ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے کی طرح جب سر پر پتھر مارے جاتے ہیں، سر پھوڑا جاتا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو کر دوبارہ سالم جوڑ دیے جاتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ سر
سروں پر پتھر مارے جاتے ہیں ان کے اور سر پھوڑ دیے جاتے ہیں. جب سارا سر ان کا ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے پھر دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے، اصلی کیفیت اصلی حالت میں لایا جاتا ہے، پھر یہی دوبارہ سزا دی جاتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام سے جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو اس سزا میں مبتلا رکھا جا رہا ہے، یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے سروں پر پتھر مارے جاتے ہیں، سر پھوڑ دیے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے سر تو پھر دوبارہ صحیح سلامت ہوتا ہے، پھر ان کے سروں پر پتھر مارے جاتے ہیں. اسی عذاب میں اللہ ان کو مبتلا رکھتا ہے. جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نمازوں کے وقت بوجھل ہو جاتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، نماز کا وقت ہوتا ان کے سر بوجھل ہو جاتے اور ان پر غنودگی طاری ہو جاتی، ان پر نیند کا غلبہ ہوتا. اللہ پاک ان بے نمازیوں کو اس سزا میں مبتلا رکھے گا. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ایسے لوگوں کا مشاہدہ کروایا گیا، کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے کہ جن کے آگے بھی زخم ہے پیچھے بھی زخم ہے، اور وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح بھاگتے ہیں. ان کو تھوڑ کا درخت کھلایا جاتا ہے اور یہاں تک وہ سخت کڑوا تھوڑ کا درخت، کانٹوں والا درخت جب ان کو کھلایا جاتا ہے اور ان کو اسی سزا میں مبتلا کیا جاتا ہے. بس جہنم کے انگارے بھی ان کو کھلائے جاتے ہیں، تھوڑ کانٹوں سے بھری ہوئی ان کو کھلائی جاتی ہے. تو جبرائیل امین سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ان کا دنیا کی زندگی میں کون سا گناہ ہے جس سبب سے اس سزا میں ان کو اللہ نے مبتلا کیا. جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکات نہیں نکالا کرتے تھے. اللہ پاک نے ان کو اس سزا میں مبتلا رکھا ہوا ہے، آگے بھی زخم ہے پیچھے بھی زخم ہے، اور تھوڑ ان کو کھلائی جاتی ہے اور یہاں تک کہ وہ اس کی کرواہٹ بھی ان کو محسوس ہوتی ہے، ان کو کانٹے بھی لگتے ہیں، لیکن ان کو یہ کھلائی جاتی ہے. اور یہ سزا ان لوگوں کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں اپنے مالوں کی زکات نہیں نکالا کرتے تھے. پھر نبی کریم علیہ السلام کو ایسے لوگ جو دنیا کی زندگی میں زنا کیا کرتے تھے اور اللہ پاک نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو زانیوں کی سزا دکھائی. ان کے سامنے بنا ہوا بہترین گوشت ہے، دوسری طرف کچا اور بدبودار گوشت ہے، لیکن وہ لوگ بھنے ہوئے گوشت کو، بہترین گوشت کو چھوڑ کر کچا اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. جبرائیل امین سے نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو ایک پکا ہوا گوشت، ایک بہترین گوشت کو چھوڑ کر بدبودار اور کچا گوشت کھا رہے ہیں؟
یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو شادی شدہ ہو کر غیر عورتوں کے ساتھ شب باشی کیا کرتے تھے، اپنی عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے، ان کے ساتھ وہ عورتیں ہوتی جو اپنے شوہروں کے بجائے غیر مردوں کے پاس رات گزارتی تھی۔ یا رسول اللہ، یعنی یہ جو اس سزا میں مبتلا ہیں یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سزا میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ بدبودار اور مردار گوشت کھا رہے ہیں، پکا ہوا ایک اچھا گوشت کو چھوڑ کر بدبودار کی طرف جاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں اپنی بیویاں ہونے کے باوجود، اپنی عورتیں ہونے کے باوجود، شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ پھر بھی باہر زنا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کے زنا کے بدلے میں اللہ نے اس عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا ہے کہ بدبودار گوشت یہ کھا رہے ہیں۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ایسے لوگ دکھائے گئے جو ایک لکڑی ایسی ہے جس کپڑے یا جس کسی سے شہر سے گزرتی ہے تو وہ اسے چیر اور پھاڑ دیتی ہے۔ جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آپ کے اس امتی کی مثال ہے جو لوگوں کے راستے میں چھپتے ہیں اور جو ہی لوگ اس راستے سے گزرتے ہیں تو ان سے مال چھین لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں برے فعل سے روکا تھا۔ اللہ نے چوری سے روکا ہے، ڈاکے سے روکا ہے، لیکن لوگ چوری اور ڈاکہ ڈالنے سے بات نہیں آتے۔ اللہ نے ان کی ایسی مثال ہے کہ یہ ایک لکڑی کے ساتھ ان کو چیرا اور پھاڑا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو چوری کرتے ہیں، جو ڈاکے ڈالتے ہیں، رستوں میں چھپ جاتے ہیں اور لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ایسے لوگ دکھائے گئے جو واعظ اور ان کے عمل کی کیفیات دکھائی گئی۔ ایک قوم ہے جن کی زبانیں اور اونٹ جہنم کی کینٹیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ جب ایک دفعہ ان کی زبان کاٹی جاتی ہے جہنم کی کینچیوں سے، ان کے اونٹ کاٹے جاتے ہیں، وہ کٹنے کے بعد پھر صحیح سالم ہو جاتے ہیں، پھر کاٹے جاتے ہیں۔ بس اسی عذاب میں ان لوگوں کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، یہ آپ کی امت کے مبلغین ہیں، آپ کی امت کے واعظین ہیں جن کی تقریروں سے فتنے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، جو خود تو بے عمل ہوتے تھے، دوسروں کو اعمال صالح کی تلقین کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو اعمال صالح کی تلقین کرتے تھے، بے عمل تھے، فتنہ اور فساد برپا کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو خود کہتے تو تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی زبانیں جہنم کی کینچیوں سے کاٹنے کا حکم دیا ہے،
ان کے اونٹ کاٹے جا رہے ہیں، بس اللہ ان لوگوں کو اس عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ایسے لوگ دکھائے گئے جو اپنے چہرے اور اپنے سینے تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا ہے، ناخن ان کے تانبے کے لگا دیے اور اپنے سینے کو نوچتے ہیں، اور یہاں تک کہ اسی عذاب میں وہ مبتلا رہتے ہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرنے اور لوگوں کی عزت گھٹانے کے در پہ رہتے تھے، غیبت کرتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ مردار کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ ادھر کی بات اٹھائی ادھر لگائی، ادھر کی اٹھائی ادھر لگائی۔ فرمایا غیبت کرنے والا اللہ تانبے کے ناخن اس کو لگا دے گا، اور پھر وہ اپنے سینے کو تانبے کے ناخنوں سے نوچے گا، اور اللہ اس عذاب میں اس کو مبتلا رکھے گا جو غیبت کرنے والا شخص ہے۔ اور یہاں تک کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل نے عرض کیا، آپ کا یہ وہ امتی ہے جو چھوٹا منہ اور بڑی بات کرتا تھا، اپنی بات کرتا جو اس کے لائق نہیں ہوتی تھی، پھر وہ اس بات پر بتاتا تھا، کاش وہ بات نہ کہتا، لیکن اب اسے لٹانا چاہتا ہے، لیکن بات گئی ہوئی کبھی واپس نہیں آتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اپنی زبان کو پکڑا کرتے تھے اور پکڑ کر کہا کرتے تھے، اگر تو محفوظ رہی تو سارا جسم محفوظ رہے گا، اگر تو خاموش رہی تو میرا سارا جسم خاموش رہے گا۔ یہ زبان ہے، جو زبان سے نکلا ہوا لفظ واپس نہیں لوٹتا، لیکن غیبت ایسی بد عمل ہے، ایسا گناہ ہے جس سے اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور پھر اللہ پاک اس بندے کو تانبے کے ناخن لگا کر وہ بندہ اپنے سینے پر مارے گا اور اسی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا کہ وہ ناخن تانبے کے سے اپنا سینہ چیرے گا، پھاڑے گا۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو آج اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ پھر ایسے لوگ دکھائے گئے، ایسے لوگوں کا مشاہدہ کروایا گیا کہ جو ہر وقت اپنی زبان پر فحش، بے حیائی، عریانی کی باتیں کیا کرتے تھے، اپنی زبان پر گانے بجانے کا کام کیا کرتے تھے، گالی نکالا کرتے تھے، ہر وقت ان کی زبان سے گالی کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ آج ہماری کیفیت بھی یہی ہے کہ ہم بات بات پہ گال نکالتے ہیں، بات بات پر دوسرے کو برا بنا کہتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا، مشاہدہ کروایا گیا کہ ایک پتھر سے ایک بہت بڑا بیل نکلتا ہے، پھر وہ ارادہ کرتا ہے جہاں سے نکلا ہے وہاں واپس لوٹ کے چلا جائے، لیکن بڑی جدوجہد کے باوجود وہ نہیں جا سکتا۔ جبرائیل سے آپ نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ وہ آپ کے امتی ہیں جو جھوٹا ہر وقت فوش بگا کرتے تھے، ہر وقت بے حیائی اور عریانی کی باتیں کیا کرتے تھے، اور بعد میں پچھتایا بھی کرتے تھے
یہ ان کی مثال ہے جس طرح ایک بحر پہاڑ سے نکلتا ہے، واپس لوٹنا چاہتا ہے لیکن واپس لوٹ نہیں سکتا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو دنیا میں فوش اور بے حیائی اور فوش اور عریانی کے مرتکب ہوا کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتاما کے مال کھانے والوں کی سزا دکھائی گئی کہ ایک قوم ہے جس کو دیکھا جن کے اونٹوں کی طرح ہر ایک کے دونوں ہاتھ جہنم کے انگاروں سے پر ہیں، اور وہ جہنم کے انگارے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، وہی انگارے ان کے پخانے والے راستے سے گزرتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کو دکھایا گیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کر کے ناحق یتیموں کا مال مار جایا کرتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ بس اللہ نے ان کو اس مال کھانے کے سبب سے اس عذاب میں مبتلا رکھا ہوا ہے۔ جہنم کے انگارے لے کر اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، اور وہ انگارے آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے وہ ان کے دبروں سے، ان کے پخانے کے راستے سے جلاتے ہوئے انتریوں کو نکلتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو اس عذاب میں مبتلا رکھے گا جو یتاما کا مال کھاتے ہیں، جو مال لوٹ کر کھاتے ہیں۔ آج کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مقام پر لے جایا گیا، ایسا مشاہدہ کروایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ بہت موٹے ہیں، دور سے ان میں سے ہر ایک کا پیٹ بہت بڑا کمرہ جیسے کوئی گھر معلوم ہوتا ہے، ان کے اندر سے بڑے بڑے سانپ نظر آتے ہیں، اور وہ فرعون والوں کے راستوں پر پیاسے اون کی طرح پڑے ہیں۔ انہیں بجائے پانی کے آگ کے انگارے پیش کیے جاتے ہیں، وہ اس جگہ سے بھاگنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ لوگ بھاگ نہیں سکتے۔ تو آج کیا گیا یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں، جن کے اندر سے سانپ چل رہے ہیں ان کے اندر پیٹوں میں، اور لوگ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ اللہ سود کھانے والوں کے پیٹوں کو بڑھا دے گا، ان کے پیٹوں میں سانپوں کو مسلط کر دے گا، اور خالق کائنات، مالک کائنات ان لوگوں کو اس عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ حضرات، میں کہا کرتا ہوں کہ یا تو ہمارا یقین نہیں ہے آخرت پر، اگر یقین ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی فرمانبرداری والی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے۔ ہم زندگی کلمہ پڑھ کے بھی ایسی گزارتے ہیں جیسے کافروں والی زندگی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں فقط ہم آئے پیسہ کمانے کے لیے آئے، کاروبار کرنے کے لیے آئے، بچے پیدا کرنے کے لیے آئے، بس ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ نہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات ہر ایک چیز کا مشاہدہ کروایا گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز دکھائی گئی، اور جو جس جرم کا مرتکب تھا، جس جرم کا ارتکاب کرنے والا تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ان ظالموں کے ان کو جس عذاب میں اللہ نے مبتلا کرنا ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا۔ اسی لیے
رب ذوالجلال کے محبوب نے ہر برے عمل سے اور ہر برے عمل کی جزا اور سزا اور نیک عمل کی جزا کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو بتا دیا ہے کہ ان کاموں سے بچو، یہ کام کرو گے، یہ برا عمل کرو گے تو اس کی سزا اللہ نے یہ رکھی ہے، یہ نیک عمل کرو گے اللہ نے اس کی جزا یہ رکھی ہے۔ میراج کی رات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے دکھا دیا، لِنُرِيَ مِنْ آیَاتِهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، رب نے اپنی نشانیاں دکھائی اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسی قوم سے گزر ہوا جن کے لیے بہترین اور لذیذ دسترخوان گوشت کے پڑے ہیں، بدبودار گندے گوشت کے خوانچوں سے وہ گوشت کھا رہے ہیں۔ جبرائیل امین سے حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کھاتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یتاما کا مال کھایا کرتے تھے، اور یہاں تک اللہ ان کو اس عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو وہ زانی عورتیں دکھائی گئی، بہت سی عورتیں ہیں جو پستانوں سے باندھی ہوئی ہیں، دیکھی تو پوچھا جبرائیل سے جبرائیل یہ پستانوں سے باندھی ہوئی عورتیں یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو ایسے مردوں کے پاس جاتی تھی جو ان کی اولاد سے نہیں تھے، یعنی وہ ایسے مردوں کے پاس جاتی تھی جو ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کی مرتکب ہوا کرتی تھی، آج رب ذوالجلال نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشاہدات کیے، پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لوگ بھی دکھائے گئے جو جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک ایسی قوم دیکھی جن کی زبانیں گدی سے نکالی ہوئی ہیں، اور میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ بات بات پہ قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا، تو فرمایا ان کی زبانیں کھینچ کے نکالی جا رہی ہیں، اور ان لوگوں کو جھوٹی قسمیں کھانے والوں کو اس سزا میں مبتلا رکھا جائے گا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دوزخ میں ایسی عورتوں کو دیکھا جو اپنے بالوں سے جہنم میں لٹکائی گئی تھی۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں، ان کا کیا جرم ہے جو اللہ نے بالوں سے لٹکا کے ان کو اس سزا میں مبتلا رکھا ہوا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر محرموں سے پردہ نہیں کرتی، بے پردہ پھرا کرتی تھی۔ رب ذوالجلال نے بے پردہ عورتوں کے لیے یہ عذاب رکھا ہے کہ بالوں کے بل ان کو لٹکا دیا جائے، اور اسی عذاب میں اللہ کی مرضی وہ کب تک ان عورتوں کو اس عذاب میں مبتلا رکھتا ہے۔ اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دوزخ میں عورتیں دیکھی جن کو سیاہ اور گرم تیل کا لباس پہنایا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون عورتیں ہیں، جرم ان کا کیا ہے؟ تو جواب ملا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو میت کے مبالغہ کے طور پر اس پر بین کرتی تھی۔ یہ اللہ نے ان کو اس سزا میں
مبتلا رکھا ہوا ہے۔ بیان کرنے والی عورتیں ہیں جن کو اللہ نے آج سیاہ اور گرم تیل کا لباس ان کو بنایا ہوا ہے، اور اللہ نے اس سزا میں ان کو رکھا ہوا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے جہنم کو بھی پیش کیا گیا، اگرچہ وہ اس وقت 7 زمینوں کے نیچے ہے، لیکن صورت مثالی ساری کی ساری رب نے میرے سامنے پیش کر دی، اور مجھے جس کو جو دنیا کی زندگی میں گناہ کرنے والا تھا، اللہ نے جس گناہ کے سبب سے دوزخ میں اس کو اس عذاب میں مبتلا رکھے گا، اللہ نے مجھے وہ سارے عذاب دکھلا دیے۔ حضرت گرامی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور بالخصوص نماز جس کے بارے میں جبرائیل امین نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے جو تحفہ پیش کرتے ہیں، اور 50 نمازوں کا تحفہ حضور علیہ السلام کو ملتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام بار بار حضرت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ نمازیں کم کریں، اس لیے کہ ہمیں قوموں کا تجربہ ہے، امتوں کا تجربہ ہے، لوگ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے۔ حضور بار بار جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں بار بار پیش ہوتے ہیں۔ اللہ نمازوں کو کم کرتے کرتے 5 نمازیں رہ جاتی ہیں، تو یہاں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا تھا کہ مالک مجھے اپنا دیدار کروا، تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تھا تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا اللہ پھر کون تیرا دیدار کرے گا، تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تھا میرا مصطفیٰ ہوگا، آخری نبی ہوگا جو میرا دیدار کرے گا۔ تو یہاں محدثین و مفسرین فرماتے ہیں یہ بار بار کا آنا، اللہ کو تو معلوم تھا کہ 5 نمازیں پڑھیں گے، لیکن مقام مصطفیٰ دکھانا تھا۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبی کریم آتے ہیں، کبھی رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، گویا ادھر دیدار مصطفیٰ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہوتا ہے، ادھر مصطفیٰ بار بار خدا کی بارگاہ میں دیدار خدا کرتے ہیں، اور پھر رب ذوالجلال 50 سے 5 نمازیں جو فرض کرتا ہے، لیکن اللہ پاک ان 5 نمازوں کا اجر 50 نمازوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ پڑھتا بندہ 5 نمازیں ہیں، لیکن اللہ ان 5 نمازوں کا اجر و ثواب 50 نمازوں کا اجر و ثواب کے برابر عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے 50 نمازیں فرض کی، اور رہ گئی بار بار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جانا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا مالک نمازوں کو کم کر دے، اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر 5 نمازیں رہ گئی۔ پڑھتے ہم 5 ہیں، لیکن اللہ 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تصدق سے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات، خالق کائنات ہمیں بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کائنات، خالق کائنات میں مصطفیٰ کریم کی اتباع، اطاعت و وفاداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔